السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسیسنز کے بارے میں، جنہیں حشاشین بھی کہا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اسیسنز کے بارے میں؟ عربی لفظ آس کا مطلب ہے اصول، جس سے بنا اسیون، جیسا کہ عربی میں بیان کیا گیا اصولی لوگ۔ اصطلاحاً یہ قاتل کی جڑیں ممکنہ طور پر حشیشین، چرس، تمباکو نوشی کرنے والے کے لیے استعمال ہوتی تھیں، لیکن یہ لفظ غلط استعمال ہو کر اسیسنز کے لیے استعمال ہونے لگا۔ حشاشین اسیسنز کی بنیاد حسن صباح نے رکھی تھی۔ حسن صباح قم میں پیدا ہوا، 1050 اور قاہرہ میں فاطمیوں کے ساتھ مذہبی تعلیم حاصل کی۔ صباح کے والد قحطانی عرب تھے، جنہیں ہماریٹک بادشاہوں کی اولاد کہا جاتا تھا۔ کوفہ سے قم کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس نے فارس کا راستہ اختیار کیا، جہاں اس نے اور اس کے پیروکاروں نے 1090 میں الموت قلعے پر قبضہ کر لیا۔ صباح نے قلعہ کو نہ صرف دشمن قوتوں سے دفاع کے لیے بلکہ اپنے پیروکاروں کی تربیت کے لیے بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈال لیا۔ الموت قلعے پر دعویٰ کرنے کے بعد صباح نے اپنے اثر و رسوخ کو قریبی قصبوں اور اضلاع تک پھیلانا شروع کیا اور اپنے ایجنٹوں کو سیاسی حمایت حاصل کرنے اور مقامی آبادی کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا۔ 1090 میں فارس کے البرز پہاڑی سلسلے میں الموت قلعے پر قبضے کے بعد قائم ہوئی تھی، جو قاتلوں کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ الموت اور لمسر قلعے پورے فارس اور شام میں اسماعیلی قلعوں کے ایک نیٹ ورک کی بنیاد بن گئے، جو قاتل طاقت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ مغربی دنیا کو مارکو پولو کے کاموں سے اسیسن سے متعارف کرایا گیا، جنہوں نے اس کا نام لفظ چرس سے ماخوذ سمجھا۔ اسیسنز کو حشاشین کہنے لگے، جبکہ قاتل عام طور پر پورے گروپ سے مراد ہیں۔ صرف فدائی کے نام سے جانا جاتا شاگردوں کا ایک گروہ دراصل تنازعات میں مصروف ہے۔ اسیسنز کا ترجیحی طریقہ خنجر، اعصابی زہر یا تیروں سے تھا۔ تقریباً 200 سالوں کے دوران انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا، جن میں 3 خلیفہ یروشلم کے، ایک حکمران اور کئی مسلمان اور عیسائی رہنما شامل تھے۔ ان اسیسنز نے صلاح الدین ایوبی پر بھی حملے کیے تھے۔ ان اسیسنز نے صلاح الدین ایوبی پر 3 قاتلانہ حملے کیے۔ ایک حملہ 1176 میں صلاح الدین ایوبی پر کیا گیا، جب وہ اپنے خیمے میں سو رہے تھے تب ان پر کیا گیا۔ یہ حملہ خنجر سے وار تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی کو معمولی زخم آئے اور وہ بچ گئے۔ صلاح الدین ایوبی ان تینوں حملوں میں محفوظ رہے۔ بعد میں ان اسیسینیشن کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کا اتحاد ہوا، جس کی وجہ سے پھر ان اسیسنز کو صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈر یعنی صلیبیوں کے خلاف انہیں استعمال کیا۔ صباح کے دور میں کیے گئے 50 قتلوں میں سے نصف سے زیادہ سلجوق اہلکار تھے، جن میں سے اکثر نے محمد اول طاپر کی حمایت کی تھی۔ بالآخر 1256 میں ان اسیسنز کا خاتمہ ہوا، منگولوں اور مملوک کے ذریعے۔ منگولوں نے جب ایران پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسیسنز کو ختم کیا۔ جو ان کا گروپ شام میں تھا، انہیں سلطان بائبرس نے ختم کیا، اور شام میں بچنے والے ان اسیسنز کو مملوک سلطان بائبرس نے 1271 اور 1273 کے درمیان ختم کیا۔ بالآخر ان اسیسنز کا دور ختم ہوا اور ایک دہشت کا جو ماحول بنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہوا۔ انہوں نے بہت سے اہم لوگوں کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ انہیں بری نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔